پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا کہ نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا، اور سارے جہاں کے پھول کی خوشبو نچوڑ کر، سارے جہاں کے پھول کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضرات گرامی، آپ کا ذوق، آپ کا شوق، آپ کی محبت، آپ کا پیار یہ کہنے پر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آج کی اس نشست میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر گفتگو کرنا اصلاً میرا مقصد ہے۔ آپ کی دلجوئی، آپ کی یکسوئی اور آپ کی بیدار مغزی حضور قلبی پر میں آپ کو دعائیں دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین سے اور علماء متین سے محبت عطا فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور آپ سماعت بھی کریں گے۔ یہ جو مصرع آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے خوشبو کے متعلق، اس خوشبو پر اما آمنہ کی شہادتیں لے لیتے ہیں۔ اما آمنہ کیا محسوس کرتی ہیں، ان کی کیا شہادتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اما آمنہ جن دنوں امانت نبوت کی امین بنی، حضور پاک اما آمنہ کے پیٹ میں مہمان بن کر تشریف لائے، اما آمنہ کے پیٹ میں، آپ کے شکم میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پرورش پا رہے ہیں، اما آمنہ کیسا محسوس کرتی ہیں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اما آمنہ اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، دنیا سے جا چکے تھے، دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے۔ اما آمنہ کے بارے میں شہر مکہ میں یہ بات عام ہو جاتی ہے، یہ بات پھیل جاتی ہے، یہ بات چرچا کا وشے بن جاتا ہے کہ سردار مکہ کی بہو بڑی مسحور کن خوشبو استعمال کرتی ہے، جبکہ وہ بیوہ ہے، اور یہ چرچا ہوتے ہوتے عبد المطلب تک پہنچ جاتی ہے۔ عبد المطلب ایک روز اپنی اہلیہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ سے آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ، آمنہ بھی تو تمہاری بہو ہے، اس سے ذرا پوچھو، معلوم کرو کہ ان ایام میں وہ عطریات کیوں استعمال کرتی ہیں، ان ایام میں وہ خوشبو کیوں استعمال کرتی ہیں، جبکہ وہ بیوہ ہیں، جبکہ ان کے شوہر دنیا میں نہ رہے، اب وہ کیوں خوشبو استعمال کرتی ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے کئی روز سوچا، لیکن آج کل ان کی شخصیت میں ایسا جلال آ گیا ہے، ایسا روب آ گیا ہے، ایسا جلال اس کے اندر آ گیا ہے کہ مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک روز عبد المطلب اما آمنہ کو طلب کرتے ہیں اور حاضر کر کے معلوم کرتے ہیں کہ بیٹی، اتنی مسحور کن خوشبو تمہیں کون لا کر دیتا ہے، ان ایام میں تم خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ اما آمنہ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، آپ کا کلیجہ پھٹ گیا، آپ رونے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا حضور، آپ عطر کی بات کرتے ہیں، آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، آپ مشک و عنبر کی بات کرتے ہیں، ابا حضور آج کل جو کچھ میں اپنے اندر تبدیل
تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں، آج کل اپنے اندر جو میں بدلاؤ دیکھ رہی ہوں، آج کل جو میں اپنے اندر تبادلہ دیکھ رہی ہوں، اگر میں آپ سے بیان کر دوں، اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تو آپ مجھے پاگل کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ مجھے دیوانی کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ میرا علاج کرانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابا حضور، میں جب دھوپ میں جاتی ہوں تو بادل مجھ پہ سایہ کرتے ہیں، ابا حضور جب میں پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں پہاڑ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو بیت اللہ خوشخبری سناتا ہے، جب میں چاند پر دیکھتی ہوں تو چاند ادب بجا لاتا ہے، جب میں ستاروں کو دیکھتی ہوں تو ستارے جھک جاتے ہیں۔ ابا حضور، میں آج اتنی تبدیلیاں دیکھ رہی ہوں، یہ سب جو میرے پیٹ میں بچہ ہے اس کے کارن ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ جہاں میں جاتی ہوں، جس گلی سے گزرتی ہوں، حتیٰ کہ جس جگہ میں تھوکتی ہوں اس جگہ سے بھی خوشبو کی لپٹیں اٹھتی، جس گلی سے گزرتی ہوں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آمنہ اس گلی سے گئی۔ سارے جہاں کے پھول کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز میرے گھر تشریف لائے، آپ نے کچھ نوش فرمایا اور قیلولہ کے لیے، آرام کے لیے، استراحت کے لیے بستر پر لیٹ گئے۔ شدت گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کے پسینے سے پسینے نکل پڑے۔ ام سلیم وہ ایک شیشی لاتی ہے اور اس میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگتی ہے، اس میں آپ کا پسینہ جمع کرنے لگتی ہے۔ اچانک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آقا کی آنکھیں کھل گئی۔ معلوم کیا کہ ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہے کہ آقا جب میں اپنی خوشبو میں آپ کا پسینہ ملا لیتی ہوں، میں اپنے دریات میں آپ کا پسینہ ملا دیتی ہوں، جو میں مشک و عنبر میں آپ کا پسینہ ملا دیتی ہوں، خدا کی قسم جس گھر میں جاتی ہوں، جس گلی سے گزرتی ہوں، جس سہیلی سے ملتی ہوں، جس خاتون سے ملتی ہوں، سب یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ام سلیم یہ خوشبو تم کہاں سے لاتی، یہ خوشبو تم کہاں سے لاتی ہو؟ لے لو تم سبھی جام کوثر تسنیم بھی لے لو، دو بوند ہمیں محمد کا پسینہ ہی دے۔ حضور کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، جب وہ بچہ اور بچوں میں گھل مل جاتا تو اس بچے کی شناخت، اس بچے کی پہچان اس کے خوشبو سے کیا جاتا کہ اس کو حضور پاک نے سر پر ہاتھ رکھا۔ سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، سنگ مرمر کی تعریف نہ کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے گر احکام پیمبر لکھ دوں، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ان کی تعظیم کو جھک جائے گا خود تاج محل، ٹوٹے ہوئے پتھر پر گر نام محمد لکھ دو۔ حاضرین، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو بتلا دوں کہ آقا جن سے مصافحہ کیا کرتے تھے، جن سے سلام کر کے مصافحہ کرتے، آقا کا ہاتھ جس سے ٹچ ہو جاتا، مل جاتا، وہ شخص سارا دن خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ اپنے ہاتھ کو بار بار دھونے کے باوجود، اپنے ہاتھ کو بار بار وضو کر لینے کے باوجود اس کے ہاتھ سے خوشبو آیا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ جب تلاش کرنے نکلتے تھے تو آقا کی شناخت اس معنی کرتے تھے کہ آقا جس گلی سے ایک بار گزر گئے، لوگ اس گلی میں جاتے تو سمجھ جاتے کہ اس راستے سے محمد الرسول اللہ گزرے۔ اتنی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی۔
اتنی خوشبو پھیل جایا کرتی تھی کہ گلیوں کا شناخت ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے محمد رسول اللہ گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کسی نے کہا دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان لیے بیٹھی ہے، عرش اعظم کا وہ مہمان لیے بیٹھی ہے۔ بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، بی بی مریم کو ملے صاحب انجیل مگر، بی بی آمنہ گود میں صاحب قرآن لیے بیٹھے۔